یہ ایک ایسے گرلز اسکول کی کہانی ہے جہاں پورا اسرار مخلوق نے ڈیرے جما لیے تھے۔ ہمارے علاقے ٹنڈو آغا میں ایک لال اسکول تھا۔ اس اسکول کے بارے میں بھی یہی مشہور تھا کہ یہ اسکول نہ صرف اسیب زدہ ہے بلکہ جنات، بھوت پریت، چڑیلوں اور بدروحوں کا مسکن ہے۔ میری چھوٹی بہن فوزیہ بھی لال اسکول میں 7ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی۔ فوزیہ اکثر و بیشتر لال اسکول میں ہونے والے کسی نہ کسی ناقابل یقین اور خوفناک واقعے کو بیان کرتی نظر آتی تھی، جسے سن کر میرے گھر والے نہ صرف یقین کر لیتے تھے بلکہ کچھ خوف زدہ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اسیب زدہ اسکول ہے، یہی کچھ ہوگا، سب گھر والے یہی کہتے تھے۔ بس تم یہ سال پورا کر لو، ہم تمہیں اس اسکول سے نکلوا دیں گے۔ میری امی کچھ زیادہ ہی ڈر جایا کرتی تھی اور میں صرف سن کر چپ کر جاتا تھا۔ ایک دن فوزیہ اسکول سے آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ امی اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں جو دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا ہوا تھا، فوزیہ کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا ہے۔ ہماری مس رضیہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد مجھے اپنے پیچھے اردو کی کاپیاں لانے کا کہہ کر کونے میں بنے ہوئے اسٹاف روم کی طرف چل دی۔ میں نے پوری کلاس کی لڑکیوں سے کاپیاں لے کر جمع کی اور مس رضیہ کو دینے اسٹاف روم کی طرف چل پڑی۔ مس رضیہ فری پیریڈ ہونے کی وجہ سے ذرا اپنا حلیہ درست کر رہی تھی۔ میں میز پر کاپیاں رکھ کر ترتیب دینے لگی۔ مس رضیہ نے اپنے لمبے بال کھولے اور کنگھی کرنے لگی۔ کنگھی کرتے ہوئے اچانک وہ زور سے چیخ پڑی۔ میں نے جو گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اندیکھے وجود کے ہاتھ نے مس رضیہ کے بالوں کو پشت کی طرف سے مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ ان کا سر پیچھے کی طرف اس حد تک جھک گیا تھا جیسے پیٹھ سے جا لگا ہو، اور پیشانی کی طرف سے ان کے بال بری طرح کھینچ کر رہ گئے تھے۔ درد و تکلیف کی زیادتی کی وجہ سے ان کا چہرہ لال رنگ کا ہو رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پکڑے یوں مچل رہی تھی جیسے اندیکھے وجود کی گرفت سے نکلنا چاہ رہی ہوں۔ مس رضیہ کو اس قدر تکلیف میں دیکھ کر میں تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ابھی میں نے ان کی طرف ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ دفعتاً ایسا لگا جیسے اسی اندیکھے وجود نے انہیں بری طرح باہر کی جانب دھکیل دیا ہو۔ دھکا اس قدر شدید تھا کہ مس رضیہ چابی والے کھلونے کی طرح بغیر رکے دوڑتی ہوئی ہماری کلاس کے قریب جا کر زور سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ان کی ناک سے خون بہنے لگا تھا اور ان کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ بخدا اگر یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ لال اسکول اسیب زدہ ہے۔ یہ کہہ کر فوزیہ رونے لگی۔ میں نے اسے ڈھیروں تسلیاں دی۔ مجھے یقین تھا کہ فوزیہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیونکہ وہ بے تحاشا ڈری ہوئی تھی، لیکن جانے کیوں اسیب والی بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو میں اپنے دوست شکیل اور سکندر سے ملا تو ان کے لبوں پر بھی یہی واقعہ تھا۔ گویا گزشتہ واقعہ کی طرح یہ واقعہ بھی پورے علاقے میں گردش کر کے رہ گیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں لال اسکول میں 3 راتیں گزاروں گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے پورے اسکول میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ لال اسکول میں 3 راتیں گزارنے کا سن کر شکیل اور سکندر حیران سے ہو کر رہ گئے تھے اور غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، ہوش کرو، کیوں وقت سے پہلے مرنا چاہتے ہو؟ سکندر نے مجھے ڈرا کر باز رکھنا چاہا۔ اگر مرا نہیں تو پاگل ضرور ہو جائے گا، شکیل نے بھی بے یقینی لہجے میں کہا۔ تم لوگ جانتے ہو میں بھوت پریت، چڑیل اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں تنہا ان بہت سارے لوگوں کو قائل بھی نہیں کر سکتا جو اسیب وغیرہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے میں محض اپنے دل کی تسلی کے لیے لال اسکول میں 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں آج رات سے ہی ابتدا کروں گا، میں نے کہا۔ سکندر اور شکیل نے مجھے روکنے کی، باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن میں نے اپنے ارادے میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی۔ یہ ہماری بات نہیں مانے گا۔ اگر رستم اسے روکتا
تو یہ فوراً رک جاتا۔ انہوں نے میرے جگری دوست رستم کا مجھے طعنہ دیا، جس کی میں نے کبھی کوئی بات نہ ٹالی تھی۔ لیکن اگر رستم بھی اس وقت ہوتا اور مجھے لال اسکول میں 3 راتیں گزارنے والے فیصلے سے باز رکھتا تو میں اس کی بات بھی نہ مانتا، کیونکہ مجھے اپنے دل کی تسلی کرنی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس بات کو پوشیدہ ہی رکھا، کیونکہ انہیں لال اسکول کے آسیب زدہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ رات کے 12 بجے جبکہ پورے علاقے پر سناٹے کا راج قائم ہو گیا، میں خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ ایک لالٹین، ایک تکیہ اور 2 چادریں بھی میں نے اٹھا لی اور دبے قدموں سے گھر سے باہر آ گیا۔ میں ایک پرانی فلم کا نغمہ گنگناتا ہوا لال اسکول کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں جلتی لالٹین کی روشنی بھی بس غنیمت ہی تھی۔ لال اسکول کے داخلی دروازے پر دباؤ سے ڈالا چوں کی آواز تک دروازہ کھل گیا اور میں اللہ کا نام لے کر اندر داخل ہو گیا۔ پوری عمارت پر موت کا سا سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہواؤں سے ملنے والے درختوں کی شائیں شائیں اور قدموں تلے آ کر دم توڑنے والے سوکھے پتوں کی آواز محسوس کیے بغیر میں عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار مجھے یہ گزرا پتہ چلا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ محض میرا وہم ہے، اس لیے میں نظر انداز کرتا ہوا عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ وسیع برآمدے میں میرے قدموں کی دھمک سے گونج اٹھا۔ میں قدم بقدم سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ میں اپنے دل کی دھڑکنیں بھی بآسانی شمار کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی نامعلوم وحشت اور اداسی نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں پر قدم رکھا اور سیڑھیوں کی آواز بلند ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے سناٹا منتشر ہوا۔ سال ہر سال سے استعمال ہونے والے اور کوئی مرمت کا کام نہ ہونے کی وجہ سے سیڑھیوں کے درمیانی تختے ڈھیلے پڑ چکے تھے، کیلیں زنگ آلود ہو کر گر پڑی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھنے اور وسیع برآمدہ طے کرنے کے بعد میں بالآخر اسٹاف روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب رک کر میں نے 2-4 قدم کے فاصلے پر بنے واش روم کی طرف سرسری نظر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اسٹاف روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اسٹاف روم میں ایک بڑی میز اور 6 کرسیاں رکھی تھیں۔ داخلی اور خارجی ایک ہی دروازہ تھا اور ایک کھڑکی تھی جو باہر میدان کی طرف کھلتی تھی، لیکن اس وقت بند تھی۔ میں نے تمام خوفناک واقعات اسی اسٹاف روم سے مقفل واش روم میں متعلق سنی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رات اسٹاف روم میں ہی گزاروں گا۔ میں نے اسٹاف روم سے باہر آ کر واش روم کے مقفل دروازے پر نظریں جما دیں۔ میرے دماغ میں واش روم سے متعلق سنے گئے تمام واقعات گونجنے لگے۔ فوزیہ کے مطابق 2-3 لڑکیوں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ واش روم میں داخل ہوئی تھیں تو ان کے سروں پر واش روم کی چھت سے تازہ خون کے قطرے آ کر ٹپکے تھے۔ کئی لڑکیوں نے واش روم کے اندر لمبے لمبے بالوں والی ایک بھیانک صورت کالی سیاہ عورت کو دیکھا تھا۔ کسی نے واش روم کے ایک کونے میں صاف شفاف کپڑوں میں لیٹے ہوئے ایک ننھے منھے وجود کو ہنستے ہوئے اور ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض کے ناقابل یقین واقعات کا ایک سلسلہ تھا جو اسکول میں خوف و ہراس پھیلانے کا سبب بنا ہوا تھا۔ اسی خوف و ہراس کو کم کرنے کے لیے واش روموں کو ایک موٹا سا تالا لگا کر بند کر دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واش روم کے بند ہوتے ہی خوفناک واقعات کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان واقعات میں مزید شدت پیدا ہو گئی، جن میں ایک واقعہ مس رضیہ کو بالوں سے پکڑ کے دھکیلنے والا بھی تھا۔ چوں چوں کی آواز لکڑیوں کی سیڑھیوں سے بلند ہوئی۔ آواز نے میری توجہ بٹھا لی۔ میں نے اپنی جگہ کھڑے گردن گھما کر برآمدے کے سرے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن سوائے گہرے اندھیرے کے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ دفعتاً دھپ دھپ کرتے قدموں کی آواز بلند ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میری طرف ہی بڑھا چلا آ رہا ہو۔
لیکن تاریکی کے باعث میری نظریں کسی بھی وجود کو دیکھنے سے قاصر تھیں۔ لمحہ بلمحہ قریب آتی قدموں کی چاپ سن کر میں بجلی کسی تیزی سے اسٹاف روم کی جانب لپکا اور جھپٹا مار کر لالٹین اٹھائی اور تیزی سے دوبارہ باہر آیا۔ کون ہے؟ میری آواز برآمدے کی وسعتوں میں گونجتی ہوئی معلوم ہو گئی۔ کوئی جوابی آواز نہ ابھری اور نہ ہی کوئی دکھائی دیا۔ برآمدے کی وسعتوں میں ہولناک خاموشی اور لالٹین کی زرد روشنی کے علاوہ اگر کوئی آواز تھی تو وہ میری اپنی سانس کی آواز تھی۔ میں نے بے خوفی سے سر جھکایا اور دوبارہ اسٹاف روم کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ دھپ دھپ کی آواز پھر آنی شروع ہو گئی، لیکن اس بار آواز قریب آنے کے بجائے دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا مجھے ہوشیار پا کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ یہ شرارت سکندر یا شکیل کی ہو سکتی تھی، جو مجھے ڈرا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دینے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ دونوں اس قسم کی شرارتیں مسلسل 3 راتوں تک یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اسٹاف روم میں آ کر میں نے لالٹین دوبارہ میز پر رکھی اور کرسی کی جانب ہاتھ بڑھا کر جو ہی اپنا بستر اور تکیہ اٹھانا چاہا، میرا ہاتھ اپنی جگہ رک سا گیا اور آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی، کیونکہ بستر کرسی پر نہیں تھا، کرسی بالکل خالی پڑی تھی۔ میں نے بستر کہاں رکھا تھا؟ ابھی میں یہ یاد کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے کوئی نرم سی چیز اپنے پاؤں کے نیچے دیکھی، محسوس کی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ میرا تکیہ تھا۔ چادریں اسٹاف روم سے باہر واش روموں کے بند دروازے کے قریب پڑی ہوئی ملی، جو شاید اس وقت میرے پاؤں سے لپٹ کے یہاں تک پہنچی تھی جب مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے چادریں جھٹک کر دوبارہ کرسی کی بجائے میز پر رکھی اور اسٹاف روم کے کونے میں پڑے ایک کپڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر میز کے گرد کو صاف کرنے لگا تاکہ سونے کی تیاری کر سکوں۔ ابھی میں میز صاف کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ سناٹے کا سینہ چیرتی ہوئی ایک بے حد کرخت اور ناقابل برداشت آواز پوری عمارت میں گونج کر رہ گئی۔ یہ آواز ڈیسک سرکانے کی آواز تھی، جو اچانک بلند ہو کر میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی تیز کر گئی۔ چند لمحوں تک میں اس آواز کے رکنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب ڈیسک بدستور سرکائے جا رہے تھے تو میں نے غصے سے لالٹین اٹھائی اور برآمدے میں چلا آیا۔ یوں لگ رہا تھا آواز پہلے نمبر پر بنے ہوئے کمرے سے آ رہی ہے۔ میں نے قدم تیز اٹھائے اور پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لالٹین کو سر تک بلند کر کے میں نے اس کی روشنی میں پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کسی کو نہ پا کر میرے لبوں سے طویل سانس نکلی۔ ڈیسک بھی بدستور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے اور ایک دم سے آواز بھی آنی بند ہو گئی تھی۔ تمام کلاسز کا بغور جائزہ لینے کے بعد میں جھلایا ہوا سا دوبارہ اسٹاف روم میں آ گیا اور ہر قسم کے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر میں نے لمبی سی میز پر اپنا بستر لگا دیا اور میز پر چڑھ بیٹھا۔ ابھی میں نے بستر سے پیٹھ ٹکائی ہی تھی کہ ایک بار پھر سناٹے میں شگاف پڑنے شروع ہو گئے۔ دھن دھن ڈیسک بجنے لگے، جیسے چند شریر لڑکے بھاگ پکڑ میں مصروف ہو گئے ہوں۔ میں دم سادے پڑا رہا، یہ سوچ کر کہ سکندر اور شکیل کے لگائے ہوئے شریر لڑکے کب تک اودھم مچاتے رہیں گے۔ اگر میں لالٹین لے کر باہر نکلا بھی تو وہ روشنی دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جائیں گے، بالآخر خود ہی تھک ہار کر اپنی ناکامی پر شرمندہ ہو کر چلے جائیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے ان کی شرارتوں پر لاحول پڑی اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میری کوشش بے سود ثابت ہونے لگی۔ اب خود سوچئے کہ دھپ دھپ کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہوئی آواز مجھے کب سونے دیتی ہے۔ میرا تو گویا ذہن پھٹنے لگا تھا، کانوں میں شگاف سے پڑنے لگے تھے، پورا اسکول چھن چھن کی طرح بجنے لگا تھا۔ اف خدایا! میں کربناک آواز نکالتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور گھٹنوں میں دونوں کان دے کر انگلیاں کانوں میں ٹھونس کر بیٹھ گیا، لیکن میری یہ کوشش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ دھماکے تھے کہ بڑھتے ہی رہے، یوں لگا جیسے تمام کلاسوں کے ڈیسک بجائے جا رہے ہوں۔ ایک بار پھر ابدی سکوت چھا گیا۔ جو کچھ ہوتا رہا وہ مجھے محض ایک خواب سا محسوس ہوا۔ پھر میرے ذہن پر غنودگی سوار ہو گئی اور میں نیند کی آغوش میں سمٹتا چلا گیا۔